ویلکم بیک۔ پاکستان کے سفارتی سفر میں اہم پیش رفت۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ لاہور کے بعد اسلام آباد بھی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اراکین کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے لاہور پہنچنے پر صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر بچوں نے گلدستے پیش کیے، جس پر ایرانی صدر نے بچوں سے اظہار شفقت کیا اور پرتپاک استقبال پر صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کے استقبال کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پاکستان اور ایران کے پرچموں سے سجایا گیا تھا اور ایرانی صدر کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا تھا۔ ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایرانی صدر نے مزار اقبال پر فاتحہ پڑھی، پھول رکھے اور کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ایرانی صدر مزار اقبال پر حاضری کے بعد آج شام اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لاہور بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کی آج شام ہی صدر آصف علی زرداری اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی استحکام، تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے PL-15 میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ J-10C نے 200 کلومیٹر دور سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارتی ریڈار جام کیے، جس سے رافیل کے پائلٹ صورتحال سے لا علم رہے۔ بھارت نے سخوئی طیاروں کے جام ہونے کی تصدیق کی۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ ظہیر بابر سدھو نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ بھارتی پائلٹس کو توقع نہیں تھی کہ اتنی دور سے بھی وہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ PL-15 میزائلوں نے 200 کلومیٹر دور سے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ پاک فوج میں جدید ہیلی کاپٹر شامل، فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملتان گیریژن کا دورہ کیا، جس دوران انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا، فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل کے ملتان گیریژن کے دورے کے موقع پر پاک فوج کے بیڑے میں جدید اٹیک ہیلی کاپٹر شامل کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جدید اٹیک ہیلی کاپٹر ہر موسم میں اور رات میں بھی درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید نظام کی شمولیت پاک فوج کی ایویشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوجی جوانوں اور افسران سے ملاقات کی اور جوانوں کے غیر معمولی حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ نیب نے احتساب عدالت راولپنڈی میں ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ پر 22 ارب روپے سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ پر باضابطہ شکایت درج کروا دی ہے، جس میں کئی شخصیات اور اداروں کو نامزد کیا گیا۔ شکایت احتساب عدالت راولپنڈی میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت دائر کی گئی۔ نیب کے مطابق رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی، پھر واپس لا کر کراچی میں بحریہ آئیکن ٹاور تعمیر کیا گیا۔ احتساب عدالت کے عملے نے شکایت اسکروٹنی کے لیے رکھ لی ہے، جو مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کی جائے گی۔ شکایت میں زین ملک، وقاص رفت اور سلمان احمد خان کے نام بھی شامل ہیں۔ اداروں میں بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اور گیلیکسی کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کو بطور فریق شامل کیا گیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے فون پر بات کروا دی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں سے رابطے کی تصدیق کی ہے۔ بچوں سے 1.5 گھنٹے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے اخبارات بحال کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، بچے صرف مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، میرے بچے سیاست یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد سے متعلق علیمہ خان کا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے لیکن گم ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے۔ حیرانی ہے کہ سفارت خانے والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی درخواست نہیں دی۔ بچوں نے جو درخواست دی ہے میرے پاس اس کا ٹریکنگ نمبر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دوست نے سفیر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وزارت داخلہ سے اجازت لینی ہے۔ کل خبر آئی وزارت داخلہ نے نہیں، وزارت خارجہ نے ویزا دینا ہے۔ اب ایمبیسڈر صاحب کس بات کا جواب نہیں دے رہے؟ ایمرجنسی میں تو 1 گھنٹے میں ویزا لگتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے، علیمہ خان کو بھی اپنے بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ اپنے ایک بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ وہ کبھی کہتی ہیں والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی کہتی ہیں ویزا نہیں مل رہا۔ جن کے بچے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیں وہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وہ کبھی کہتی ہیں نائکوپ ہے، وہ پاکستانی ہیں، کبھی ویزے مانگنے کی بات کی جاتی ہے۔ جب فسادی گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ انہوں نے کہا قاسم اور سلیمان امریکہ سیر سپاٹا کرنے گئے تھے، واپس لندن پہنچ گئے ہیں۔ اگر اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، کوئی نہیں روکے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کے بیان پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈیالہ میں کوئی قیدی ہیپیٹائٹس سے متاثر نہیں ہے۔ تمام قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ روٹین سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قیدی کسی وائرل بیماری میں مبتلا پایا جائے تو اسے الگ کیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہیپیٹائٹس سے قیدیوں کی ہلاکت کی خبریں من گھڑت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی نے بیٹے نے ایکس پر اڈیالہ میں ہیپیٹائٹس سے 10 قیدیوں کی اموات کا دعویٰ کیا تھا۔ بانی کے بیٹے نے کہا تھا کہ خدشہ ہے کہ ان کے والد بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے بیانات اور من گھڑت الزامات انتشار پھیلانے کے مترادف ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈوں پر علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس اقدام سے امیگریشن کے پروسیس کو وقت کم ہوگا اور غیر ملکی سیاحوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری وفود کو سہولت ملے گی۔ کاؤنٹرز کے علیحدہ ہونے سے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو بھی کم وقت میں امیگریشن کی سہولت میسر آئے گی۔ یہ فیصلہ پاکستان میں سیاحت، تجارتی سرگرمیوں، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ گرفتار ملزم عمران آفریدی نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے اسے ذاتی انتقام قرار دے دیا۔ ملزم نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ شمس الاسلام کو اس لیے قتل کیا کیونکہ مقتول نے مبینہ طور پر اس کے والد کو اغوا کر کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ عمران آفریدی کے مطابق شمس الاسلام اور میرے والد کے درمیان 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ اسی لین دین کی بنیاد پر شمس الاسلام نے میرے والد کو اغوا کیا، شدید تشدد کیا اور قتل کر دیا۔ ملزم نے مزید دعویٰ کیا کہ مقتول وکیل نے ان کے خاندان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے جن میں دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے الزامات شامل تھے۔ ہماری خواتین کو بھی جھوٹے مقدمات میں گھسیٹا گیا، حالانکہ ان کا ان معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اعترافی بیان میں مزید کہا کہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انتقامی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ قتل میں نے کیا ہے، میرے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے اعترافی بیان کی روشنی میں مزید تفتیش جاری ہے اور شواہد کی بنیاد پر کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے معاملے پر کراچی بار ایسوسی ایشن نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اگر 48 گھنٹوں میں خواجہ شمس الاسلام کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو وزیراعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا۔ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔
کراچی بار ایسوسی ایشن کا مزید کہنا ہے خواجہ شمس الاسلام کے کیس میں ملزمان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی نے 7 سے 14 اگست تک متحد قوم فاتح پاکستان مہم کے تحت ہفتہ آزادی بھرپور انداز میں منانے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم آوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اس مہم میں تمام شعبہ جات شریک ہوں گے۔ یوتھ ونگ کی جانب سے مختلف علاقوں میں کھیلوں کے ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلے، ملی نغمے اور تاریخ پاکستان پر سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ خواتین اور بچوں کے لیے الگ ثقافتی تقریبات اور قومی یکجہتی کے پروگرام شامل ہیں۔ 12 اور 13 اگست کو شہر کے تمام ٹاؤنز میں آزادی کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ 14 اگست کو شارع فیصل سے شارع قائدین تک عظیم الشان آزادی مارچ ہوگا، جبکہ ہر ٹاؤن میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ احمد ندیم آوان نے مزید کہا، پاکستان کسی سودے بازی کا نام نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ نئی نسل کو پاکستان کے نظریاتی تشخص سے روشناس کرانا ہوگا۔ مرکزی مسلم لیگ نے کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی، ان کی مسلسل حمایت کے عزم کو دہرایا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد حمیر احمد نے اپنے سب ڈویژن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور پارکس ڈپارٹمنٹ نے بھی مہم میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد نے سیلانی ویلفیئر کے تعاون سے شجرکاری کا آغاز کیا۔ افتتاح کے موقع پر سول سوسائٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر حمیر احمد نے کہا کہ 78واں جشن آزادی پرجوش اور بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ مارکہ حق شجرکاری مہم جشن آزادی کی خوشی میں کی جا رہی ہے۔ شہر کو جن موسمیاتی خطرات کا سامنا ہے، درختوں کی تعداد میں اضافہ ان کے اثرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر پلانٹیشن کے لیے ایک ڈیسک بھی قائم کی گئی ہے، جہاں سے فری پودے تقسیم کیے جائیں گے۔ عوام بھی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ دل سے پاکستان جاری۔ یوم آزادی کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے جوش اور جذبے سے بھرپور نیا ملی نغمہ دل سے پاکستان جاری کر دیا۔ نغمہ قوم کے جذبہ حب الوطنی، اتحاد اور وطن کی حفاظت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں وطن کے لیے جان نثار کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی لازوال قربانیوں کو سنہرے الفاظ میں سراہا گیا۔ نغمے میں بھارت کے خلاف تاریخی مارکوں میں کامیابی اور قوم کی استقامت کو جوش و خروش سے پیش کیا گیا، جبکہ وطن کی بقا، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی کے لیے عزم کا اظہار شامل ہے۔ دل سے پاکستان کے ذریعے مادر وطن کے محافظ افواج پاکستان کے جذبے، کردار اور قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمہ قومی یکجہتی، ترقی اور استحکام کے نئے عہد کی تجدید کا مظہر بھی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 14 روزہ جشن آزادی کا رنگا رنگ آغاز۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح اور جشن آزادی کی 14 روزہ تقریبات کے سلسلے کا گورنر ہاؤس کراچی میں پرچم کشائی سے باضابطہ آغاز ہو گیا۔ ایم کیو ایم کی قیادت چین، روس، ایران، سعودی عرب، عمان، امارات، ترکی، جاپان، انڈونیشیا، سری لنکا اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز، نمایاں کاروباری اور تاجر شخصیات، اقلیتی کمیونٹی کے نمائندوں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ان کی آواز ملی نغموں سے زیادہ اچھی نہیں، بہتر ہوگا ملی نغموں سے ماحول گرمایا جاتا رہے۔ اس سال 14 اگست تک روزانہ کی بنیاد پر جشن آزادی کی تقاریب منائی جائیں گی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 1 اگست پرچم کشائی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جبکہ 2 اگست شہداء کے نام ہے۔ 3 اگست کو مدارس کے طلبہ اور اساتذہ مدعو ہوں گے۔ 4 اگست کو شجرکاری، 5 اگست کو مشاعرہ، 6 اگست کو اسکولز اور کالجز کے طلبہ و طالبات، 7 کو اونٹ ریلی، 8 کو کشتی ریلی، 9 اگست کو بائک ریلی، 10 اگست کو حیدرآباد میں ملک کے معروف گلوکار علی ظفر کی پرفارمنس، 11 اگست کو اقلیتوں کا اجتماع اور 12 اگست کو گورنر ہاؤس کراچی میں گلوکار علی ظفر پرفارم کریں گے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 13 اور 14 اگست کو بھی جشن آزادی کی تقریبات منعقد ہوں گی، تاہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کے چہلم کے احترام میں میوزک کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ نجی اسکیم کے تحت رواں سال حج سے محروم رہ جانے والے ہزاروں عازمین کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔
باخبر ذرائع کے مطابق عازمین آئندہ برس بغیر کسی اضافی رقم کے حج ادا کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق نجی حج آپریٹرز کی نمائندہ تنظیم نے وزارت مذہبی امور کو یقین دہانی کرائی ہے کہ رواں سال حج سے رہ جانے والے 25 سے 26 ہزار عازمین کو آئندہ سال حج پر بھیجا جائے گا۔ ان سے دوبارہ کوئی اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے اس بات کا باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان عازمین کی جمع کروائی گئی رقم اب بھی سعودی عرب میں محفوظ ہے۔ سعودی عرب کے بینکنگ سسٹم میں والیٹ اکاؤنٹس کے تحت ان عازمین کے تقریباً 490 ملین سعودی ریال موجود ہیں۔ کچھ غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے، جہاں اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث بھوک کا شکار 12 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ صہیونی افواج کی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق جنگ کے ساتھ غزہ میں انسانی المیہ بھی شدت اختیار کرنے لگا۔ غذائی قلت سے اب تک 93 بچوں سمیت 169 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے شجاعیہ محلے میں اسرائیلی بربریت میں 13 امدادی کارکن کو نشانہ بنایا گیا۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 60,430 ہو گئی۔ 1,48,722 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ واٹر کارپوریشن میں کرپٹ افسران کو لگام ڈالنے کی کوشش۔ DMDRRG عمران زیدی نے افسران کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ کرپشن میں کوئی بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا عملہ پایا گیا تو اس کے خلاف سخت محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ 2025 کے وینیوز کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹورنامنٹ کے تمام میچز متحدہ عرب امارات کے 2 شہروں دبئی اور ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا پاک بھارت میچ 14 ستمبر 2025 کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اپنے گروپ سٹیج کے تینوں میچز دبئی میں کھیلے گا۔ شیڈول کے مطابق ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر 2025 تک T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، UAE اور عمان شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ شیڈول کے مطابق ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا، جس کی میزبانی دبئی کرے گا۔ سنگاپور میں جاری ورلڈ ایکویٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ فری اسٹائل سوئمنگ میں پاکستان کے آریان دین نے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا۔ آریان دین کی 50 میٹر فری اسٹائل میں ٹائمنگ 23 منٹ 87 سیکنڈ رہی۔ وہ ہیٹس میں شریک مجموعی 116 سوئمرز میں سے 68ویں نمبر پر رہے۔ ایونٹ میں ٹاپ 16 سوئمرز نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔